گمراہ کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کے کالم اور خدا کے کالم پاسٹر مبارک متی کی طرف سے اور ہماری ساری ٹیم کی طرف سے بائبل لرننگ چینل دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید۔ تو میرے عزیزو، گمراہ کے 3 ایپیسوڈ میں ہم سیکھ چکے ہیں گمراہ ہونے کی 3 وجوہات: کلام خدا کو نہ پڑھنا، نہ جاننا اور نہ سمجھنا، نہ شکری، اور تیسرا لالچ۔ تو آج میرے عزیزو، گمراہ کے چوتھے ایپیسوڈ میں ہم جو سیکھنے والے ہیں اور سکھانے کی کوشش کریں گے، تو میرے عزیزو، یہ گمراہ ہونے کی ایک اور خاص وجہ ہے، اور یہ چوتھی وجہ ہے، اور یہ ہے تکبر۔ تکبر سے بنی نوع انسان خدا سے گمراہ ہوتا ہے، اور یہ تکبر، غرور اور گھمنڈ، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں۔ غرور اور تکبر اور گھمنڈ، یہ تینوں کی تینوں ایک ہی ان کی نسل ہے، ایک ہی ان کی اصل ہے۔ اور یہ غرور انسان کے اندر کس طرح سما جاتا ہے، یہ کس طرح سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، گمراہ کے چوتھے ایپیسوڈ میں غرور، گھمنڈ اور تکبر کے بارے میں جانیں گے۔ اور جاننے سمجھنے سے پہلے لازم ہے کہ میرے عزیزو ہم دعا کریں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں۔ قدوس قدوس رب القادر، اشکر رب زمین و آسمان کے خدا، تیرا شکر اے یہوہ پاک خدا مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ، اس سارے کام میں، منادی کے سارے پروسیس میں تمہاری مدد فرما۔ اے خدا تعالیٰ کی اکلوتے بیٹے، ہمارے منجی نجات دہندے یسوع ناصری، خدا کے برے تجھ سے منت کرتے ہیں، جس طرح تم نے اپنے شاگردوں کے ذہن کھولے، اسی طرح ہمارے ذہنوں کو کھولیے، اور جتنے کلام خدا کو سنے، اس مضمون کو سنے، ان کے بھی ذہن، دل، خیال، سوچوں کو کھولیے۔ خدا پاک کرو، تیرا شکر کرتے، تمہاری کمزوری میں ہمارا مددگار ہے، تو ہماری مدد کیجئے، اور خدا پاک کرو ہماری رہنمائی کیجئے، تو ہمارا رہنما ہے۔ سب سننے والوں اور دوسروں سے شیئر کرنے والوں اور کلام خدا سے دل لگانے والوں کے ذہنوں، دلوں، خیالوں، سوچوں کو کھولیے، تاکہ وہ حق کی پہچان تک پہنچے، اور میرے خدا تیرے دل کی خوشنودی کو حاصل کریں، اور وہ اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے برکت کا سبب بن جائیں۔ اے میرے خدا اپنے لوگوں کو برکت دے، اور جتنے خدا تیرے کلام کی منادی کو آگے بیان کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، اے میرے خدا اپنے لوگوں کو بڑی کثرت سے برکت دے، کیونکہ اے میرے خدا اجر تیرے پاس ہے۔ باپ سب کچھ تیرے اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دہندے کے قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے تو بخش دے، آمین۔ تو میرے عزیزو، آج ہم غرور کے بارے میں، جو گھمنڈ اور تکبر کے برابر ہے، ایک ہی ہے، ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ غرور انسان کو خدا سے کس طرح گمراہ کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے کلام خدا میں سے امثال اس کے 16ویں باب کی 5ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے: ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے، خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ یہ غرور انسان کے اندر سماتا کس طرح ہے؟ پہلی بات تو یہ جو ہم نے سنی، کلام خدا میں لکھا ہے کہ جتنوں کے دل کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، ان سے خدا کو نفرت ہے، اور لکھا ہے یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا، یعنی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ وہ انسان جس کے اندر غرور، تکبر اور گھمنڈ آ جائے، اسے خدا سزا نہ دے۔ کیوں؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے
کہ غرور سے، گھمنڈ سے، تکبر سے خدا کو نفرت ہے، اور اونچی آنکھوں سے خدا کو نفرت ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ گھمنڈ انسان کے اندر، بنی نوع انسان کے اندر کس طرح سے سما جاتا ہے، کس طرح سے بنی نوع انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، جب کسی انسان کے پاس کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کی زیادتی، جس پہ وہ فخر کرنے لگتا ہے، جس پہ وہ مان کرنے لگتا ہے، جس پہ وہ گمان کرنے لگتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے زیادہ ہو جائیں تو اس کے لیے وہ گھمنڈ اور غرور کا سبب ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف مال و دولت، روپیہ پیسہ، بلکہ یہ غرور، گھمنڈ، یہ تکبر تو علم کے سبب سے بھی انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے ساتھ دیکھیے پہلا کرنتھیوں اور اس کے 8ویں باب کی پہلی آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے: اب بتوں کی قربانی کی بابت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ تو میرے عزیزو، علم جس کے بارے میں اگر ہم کلام خدا میں سے پڑھیں سیکھیں تو کلام خدا میں علم کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ جاننا، علم کا مطلب ہے جاننا، اور جاننا تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ علم رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور کلام خدا میں امثال کی کتاب اس کے 19ویں باب اس کی 2 آیت میں یہ بھی لکھا ہے: اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے، جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے، تو گمراہ کرنے والا علم کون سا ہے؟ تو میرے عزیزو، علم بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ علم کا ہونا تو بہت ضروری ہے، جاننا تو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، لیکن پھر یہ علم جس کے بارے میں کلام مقدس بھرا پڑا ہے کہ علم سے ترقی ہوتی ہے، جاننے سے ترقی ہوتی ہے، اور اگر ہم علم حاصل ہی نہیں کرتے، اور علم کے بارے میں بے شمار مضامین مختلف کتابوں کے اندر بھی آپ کو ملیں گے، لیکن علم جاننا ہمارے لیے کس طرح سے ہمارے اندر گھمنڈ کو، تکبر کو، غرور کو کس طرح پیدا کر سکتا ہے۔ تو میں ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک فریسی تھا جو تعلیم کو بڑا خوب سمجھتا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اسے پوری دہیکی دینی ہے، وہ یہ جانتا تھا کہ مجھے ہفتے کے اندر 2 روزے رکھنے ہیں، اور سبت کے دن پابند ہو کر میں نے ہیکل میں بھی جانا ہے۔ یہ اس کے علم میں تھا، وہ جانتا تھا۔ جیسے کلام خدا میں ہم نے پڑھا، اب بتوں کی قربانی کے بابت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم تو وہ بھی رکھتا ہے، لیکن جب وہ دعا کرنے لگا تو اس نے اس علم پہ جسے وہ جانتا تھا، اور اس کے ساتھ، اس علم کے ساتھ، اس عمال پہ جو عمل کر رہا تھا اس پہ اس نے فخر کیا۔ اور جب کوئی بھی انسان جس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، گھمنڈ سما جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، تو اس کی نگاہ میں دوسرے لوگ حقیر ہو جاتے ہیں، اور وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور کلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ اپنے سے دوسرے کو بہتر جانو۔ اور یہ شخص جب ہیکل کے اندر، کلام خدا میں یسوع مسیح نے یہ تمثیل بیان کی تھی، خدا نے کہا کہ ایک فریسی دعا کرنے لگا، اور اس نے اس طرح دعا کی۔ اس نے کہا: اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں
کہ میں پوری دہی کی دیتا ہوں اور میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں۔ اس طرح کہہ کے وہ دعا کر رہا تھا، اور پھر اس نے کہا کہ میں اس گناہگار کی طرح نہیں، بلکہ میں بڑا ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں۔ ایک تو اس نے اپنے اعمال پہ غرور کیا، اور اس علم پہ جسے وہ جانتا تھا اس پہ اس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا۔ اور دوسرے شخص کو جو گناہ گاری کی حالت میں دعا کرنے کے لیے آیا، تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس گناہ گار نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھی، بلکہ اس نے سر جھکا کر دعا کی، اور اس نے گڑ گڑایا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اپنے خدا سے معافی مانگی۔ تو یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس فریسی کی نسبت، اس بڑے ایماندار کی نسبت، اس بڑے پابند کی نسبت جو علم بھی رکھتا ہے اور پھر عمل بھی کرتا ہے، اس کی نسبت اس گناہ گار کی دعا سنی گئی۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم علم رکھتے ہیں، اگر ہم کچھ جانتے ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کو حقیر جاننا شروع کریں۔ جب ہم دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جب دوسرے ہماری نگاہوں کے اندر کمتر سمجھے جاتے ہیں، ہم اونچی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو تب ہی ہم سمجھ لیں کہ ہمارے اندر غرور سمانا شروع ہو گیا ہے، ہمارے اندر گھمنڈ سما رہا ہے، ہمارے اندر یہ وہ بیماری جو انسان کو خدا سے گمراہ کرتی اور خدا کی نظر میں اس انسان کو نفرتی بنا دیتی ہے، کیونکہ خدا انسان سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے کاموں سے، اسے گناہوں سے نفرت ہے، اسے غرور سے نفرت ہے، اسے تکبر گھمنڈ سے نفرت ہے۔ اور یہ غرور، تکبر، گھمنڈ ایک تو بنی نوع انسان کو، جس کے اندر بھی یہ سما جائے، جو بھی شخص مغرور ہو، چاہے وہ اپنی زیادہ دولت کے سبب سے ہو، چاہے وہ اپنے زیادہ اولاد بیٹوں کے سبب سے ہو، یا زیادہ جائیداد کے سبب سے ہو، یا زیادہ اپنے حسن کے سبب سے ہو، اپنی خوبصورتی کے سبب سے گھمنڈی ہو، مغرور ہو، اس کے اندر غرور سما رہا ہو، یا زیادہ علم رکھنے کے سبب سے وہ مغرور ہو، یا زیادہ معجزات کرنے کے سبب سے وہ مغرور ہو، کیونکہ معجزات انسان نہیں کر رہا، انسان صرف دعا کر رہا ہے۔ معجزات تو یسوع مسیح ہی کر رہا ہے، جس کے لیے پطرس نے کہا کہ تو اپنے دائنے ہاتھ کو بڑھا کر معجزات کو ظہور میں لا۔ تو میرے عزیزو، آج بھی یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، وہ آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ جیسے وہ روئے زمین پر معجزات کر رہا تھا، آج بھی وہ معجزات کر رہا ہے، اور معجزات جو ظہور میں آتے ہیں، جتنے معجزات ہوتے ہیں، خداوند یسوع مسیح، خداوند کا روح القدس، پاک روح آج معجزات کو کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی خادم، کوئی ممسو جس کے وسیلہ سے خدا اسے استعمال کر رہا ہے اور بڑے بڑے معجزات اس سے ہو رہے ہیں، وہ بڑا اچھا کلام سنا لیتا ہے، اگر وہ کلام سنانے کی وجہ سے غرور کرتا ہے، تو بھی جان رکھے کہ اس کے اندر گھمنڈ اور غرور پیدا ہو چکا ہے، معجزات کی زیادتی کے سبب سے۔ اور کلام خدا میں پالوس تو اپنے بارے میں اس طرح کہتا ہے کہ ابلیس کی طرف سے ایک کانٹا مجھے چبھو دیا گیا، تاکہ مکاشفوں کی زیادتی کے سبب سے کہیں میرے اندر میں پھول میں جاؤں، میرے اندر غرور نہ پیدا ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، خدا جن سے پیار کرتا ہے، خدا ان کے لیے ایسی راہیں نکالتا ہے، جو عاجز ہوتے ہیں، خاکساری کرتے ہیں اور گھمنڈ نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، غرور خدا سے گمراہ کرنے میں تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اندر
اس گھمنڈ کو، اس غرور کو نہ آنے دیں۔ اور یہ غرور، گھمنڈ جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ علم جو ہمارے اندر گھمنڈ کو پیدا کرتا ہے، حالانکہ ہمارا علم ہے کس طرح کا، اگر اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں تو کلام خدا میں سے دیکھیے میرے ساتھ، پہلا کرنتھیوں اس کے 13ویں باب کی 9ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام۔ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی لیے یسوع مسیح نے کہا، جب سب کچھ تم کر لو جو تم پہ فرض ہے، جو تمہیں حکم دے دیے گئے ہیں، وہ سب جب کر لو تو اس کیے ہوئے پہ، اس اعمال پہ فخر نہ کرو، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، بلکہ پھر بھی سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی یہ کہو کہ ہائے میں نکما نوکر ہوں، جو کچھ مجھ پہ فرض تھا میں نے صرف وہی کیا۔ تو میرے عزیزو، آج تو کلام خدا کے مطابق، کتاب مقدس کے مطابق بنی نوع انسان کی زندگی پورے طور سے، اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے نہیں چل رہی، کیونکہ میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ پطرس رسول یہ بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایماندار بڑی مشکل سے نجات پائیں گے۔ تو میرے عزیزو، جب ایماندار خطرے میں ہیں، سبب کیا ہے؟ ایمانداروں کا خطرے میں ہونے کا سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ جس کو کچھ مل جاتا ہے، تھوڑا سا سے زیادہ مل جاتا ہے، تھوڑے سے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا تھوڑا سا مال و دولت اس کے پاس آ جاتا ہے، یا تھوڑا سا خوبصورتی حسن خدا اسے دے دیتا ہے، تو بس وہ ان چیزوں کے اندر غرور سے بھر جاتا ہے کہ مجھے تو خدا نے اتنا خوبصورت بنا دیا، مجھے تو بہت کچھ مل گیا۔ سو میرے عزیزوں، سو میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، کوشش کریں کہ کلام خدا کے مطابق اپنی زندگی کو پورا کریں۔ جو کچھ آپ کو خدا دیتا ہے، غرور تکبر کرنے کے عوض ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہیں، اور ہمیشہ یہ جانیں کہ خدا نے یہ مجھے دیا ہے، یہ خدا کی طرف سے مجھے ملا ہے، اور اس کے شکر گزار رہنے کے سبب سے ہم خدا کے ساتھ چلتے رہیں اور اپنے خدا کی محبت میں سرشار رہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے، کلام خدا میں سے پہلا تموتھیوس اس کا 6واں باب اس کی 2 آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور جن کے مالک ایماندار ہیں وہ ان کو بھائی ہونے کی وجہ سے حقیر نہ جانے، بلکہ اس لیے زیادہ تر ان کی خدمت کریں کہ فائدہ اٹھانے والے ایماندار اور عزیز ہیں۔ جن کے پاس، کلام خدا نے بتایا، جن کے پاس زیادہ مال و دولت ہے اور ان کے پاس نوکر چاکر ہیں، انہوں نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے نوکروں کو حقیر نہ جانے، خاص کر کے وہ لوگ جو ایماندار ہیں اور انہوں نے ایمانداروں کو نوکر رکھا ہوا ہے، وہ اپنے بھائیوں کو بھائی جان کر ان سے خدمت لیں اور زیادہ فائدہ نہ اٹھائیں، یہ جان کر کے وہ ہمارے بھائی ہیں اور انہیں حقیر نہ جانیں۔ تو میرے عزیزو، حقیر جانتا کون ہے؟ یقینی بات ہے کہ حقیر وہی لوگ جانتے ہیں جو کلام خدا سے ناواقف ہیں اور خدا سے دور ہیں۔ اور یہ بات شروع ہی سے میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ کلام کو نہ جاننے کے سبب ہی سے تو انسان گمراہ ہو رہا ہے، اور کلام خدا کو نہ پڑھنے سے، نہ سمجھنے سے، نہ جاننے کے سبب سے، اور اس میں یہ گمراہی کا سبب ایک غرور بڑی خاص وجہ ہے، اور اس کو ہم پھولنا بھی کہتے ہیں، اور یہ ہتھیار یہ بھی ابلیس ہی کا ہتھیار ہے، اور وہ بنی نوع انسان پہ اس سے وار کرتا ہے۔ سو اس سے
بچا کس طرح جا سکتا ہے، اس سے بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں، دوسری تواریخ اس کا 32واں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں 2 آیتیں پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، لیکن حزقیہ نے اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا عمل نہ کیا، کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا، اس لیے اس پر اور یہودا اور یروشلم پر غضب بھڑکا۔ جب غضب بھڑکا، پہلے تو اس نے گھمنڈ کیا، غرور کیا، تکبر کیا، حالانکہ خدا نے اس پہ احسان کیے۔ اس احسان کو ماننے کی بجائے، اور شکر گزاری کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ احسان مند ہونا، ممنون ہونا اس کا جس نے آپ پہ احسان کیا ہے۔ اب خدا نے اس پہ احسان کیا اور اسے بادشاہ اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا، لیکن اس نے خدا کے اس احسان کے لائق عمل نہ کیا، بلکہ اس کے اندر ظاہر ہے جب وہ بادشاہ ہوا تو اس کے پاس مال و دولت، نوکر چاکر، بہت کچھ اسے ملا۔ جب بہت کچھ اس کو مل گیا تو اس کے اندر گھمنڈ سمایا، غرور سمایا، تکبر آیا۔ جب یہ چیزیں اس کے اندر آئیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، خدا کا غضب یہودا اور یروشلم پر بھڑکا۔ جب غضب بھڑکا، جب مصیبت آئی، تو 26ویں آیت جو ہے یہ ہمیں پھر بتاتی ہے کہ ہمیں اس تکبر غرور میں آ کر اگر ہم سزا پاتے ہیں تو پھر اس سزا سے بچنے کے لیے اور خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کرنا کیا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، تب حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں نے اپنے دل کے غرور کے بدلے خاکساری اختیار کی، سو حزقیہ کے دنوں میں خداوند کا غضب ان پر نازل نہ ہوا۔ تو میرے عزیزو، غرور کے بدلے خاکساری اختیار کریں۔ اگر دل کے اندر غرور آ بھی جاتا ہے، کلام خدا میں لکھا ہے، سزا دے کر ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے۔ اکثر اوقات بیان کرتا ہوں، خدا نے داؤد کو سزا دی، اس نے خاکساری کی اور خدا کے کلام کو، اس کے احکامات کو، اس کے آئین کو سیکھنے کی کوشش کی، اس نے خاکساری اختیار کی اور پھر خدا نے اس سے بڑے رتبے اسے دیے۔ اسی طرح جب حزقیہ پہ خدا کا غضب بھڑکا، یروشلم پہ، یہودا پہ جب خدا کا غضب بھڑکا، تو پھر انہوں نے، کلام خدا میں لکھا ہے، تب حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں نے اپنے دل کے غرور کے بدلے، وہ جو غرور کرتے تھے، وہ جو مغرور ہو گئے تھے، وہ جو گھمنڈی ہو گئے تھے، انہوں نے لکھا ہے غرور کے بدلے خاکساری اختیار کی، تو حزقیہ کے دنوں میں خداوند کا غضب ان پر نازل نہ ہوا۔ یہ ہے بچاؤ۔ اگر ہم غرور سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ خاکساری کریں، ہمیشہ شکر گزاری کریں، اور اپنے خدا کے سب ان احسانات کا، ان مہربانیوں کا، اگر خدا ہمیں کچھ دوسروں سے زیادہ دے دیتا ہے، اضافہ مل جاتا ہے، ہم دوسروں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ہمیں غرور تکبر کر کے اپنے سے چھوٹوں اور اپنے سے غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، بلکہ ان سے بھی پیار کرنا ہے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ سو میرے عزیزو، خداوند آپ کو، مجھے برکت دے، اور عزیزو آپ سے پھر التماس کرتا ہوں کہ آپ خود بھی پورا کلام کو سنیں اور دوسروں سے شیئر کر کے ہمارے ساتھ منادی میں اس کلام میں منادی کرنے کا حصہ ڈالیں، اور خدا آپ کو، آپ کے گھرانے کو برکت بخشے۔ آمین۔